بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جناب صدر لاہور میٹروپولیٹن ملک نصیب زمان صاحب، ہماری بہن روبینہ سلیری ویمن ون پنجاب کی جنرل سیکرٹری، جناب جوید اقبال صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ غضنفر عامر صاحب، اور آج ہمیں شامل ہونے والے ہمارے ساتھی جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ملک احمد طارق صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے میرے نوجوانوں، ہماری پارٹی کا مستقبل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح لاہور میں ہماری پارٹی منظم ہو رہی ہے، جس طرح لاہوریوں نے ہماری پارٹی کو ویلکم کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ پنجاب کے دوسرے اضلاع جو ہے وہاں بھی انشاءاللہ یہی چراغ کو دیکھ کے چراغ جل رہا ہے۔ اور یہ وہ پارٹی ہے، اس پارٹی کا وہ ویژن ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس پارٹی کا ویژن ہے سب سے پہلے پاکستان۔ اس پارٹی کا ویژن ہے ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان۔ اس پارٹی کا نصبرین ہے کہ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے تو پاکستان سے محبت کرنے والی یہ وہ پارٹی ہے جس میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ اور آپ نے انشاءاللہ جو ہمارے قائد ہیں عبدالرحیم خان صاحب، ان کا بھی یہی ویژن ہے۔ انہوں نے ہمیں یہی ویژن دیا ہے کہ یار یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس پاکستان سے محبت کرو، اپنے حصے کا کام کرو۔ اور پاکستان مستحکم تب ہوگا جب خوشحالی آئے گی، مستحکم تب ہوگا جب اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں پھرے گا، پاکستان مستحکم تب ہوگا کہ کوئی بے گھر نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر حکمران یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے خاندانوں کو مضبوط نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو مضبوط کرنا ہے، تو نہ ہم مقروض رہیں گے نہ ہم بے روزگار رہیں گے۔ مجھے فخر ہے، اور میں اس بات میں مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ میں واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی دفعہ وزیر بنایا، کئی سال میں چیئرمین اپنے ضلع کا رہا، کئی دفعہ ایم ایل اے۔ یہ اس دھرتی کی بدولت ہے۔ اگر ہم پاکستان نہ بنتا تو ہم کسی بنیے کے ریڈی چلا رہے ہوتے ہیں یا ان کے گھر خانسامہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو میرے مستقبل سے مراد اکیلا مستقبل نہیں، میرے مستقبل سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ مستقبل ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ پاکستان کی خوشحالی 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایک ہی بات کہ یہاں سے وراثت کی سیاست ختم کر دیا۔ یہاں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، چاہے اسے اپنا ناک جو ہے نا وہ اسی طرح صاف نہ کر رہا تو وہ ہم پہ حکمران بنا بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے مقدس ویژن کی، آئیڈیل کی، اور پاکستان کے لیے مر مٹنے والی جماعت۔ اسی لیے ہم اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جو ہماری دھرتی کے لیے جنہوں نے خون دیا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہ غازی جنہوں نے آج ہندوستان کو، اتنے بڑے ملک کو انہوں نے شکست دی، اور دنیا میں وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ آج دیکھیں جنگ سے پہلے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، لوگ کہتے تھے بس پاکستان چند دن کا مہمان ہے، اور ہمارے شہداء نے اپنی خون کا نذرانہ دے کے ہماری عزت پوری دنیا میں پائی۔ اور جس دن میں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو اور صدر صاحب کو کہا کہ ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ آج اللہ نے ہمیں خانہ کعبہ کی اور اپنے حبیب کی مدینہ منورہ کی روضہ مبارک کی چوکیداری عطا کی ہے، تو اکیلی پارٹی پاکستان استحکام پاکستان تھی جس نے یہاں سے وہ ریلی نکالی جو پاکستان میں کوئی نہیں نکال سکا، اور ہم ایک اللہ کے بزرگ کے درگاہ پہ جا کے ہم نے دعا کی کہ یہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اتنا بڑا اعزاز کہ ہم جیسا گناہ گار بندہ، ہم جیسا جس کو پاکستان کو دنیا برا سمجھ رہی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی چوکیداری نصیب کی۔
یہ تو کبھی ہمیں خواب بھی نہیں آیا تھا. تو اس لیے ہمارے یہ خواب تکمیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ہمارے ہر اول دستہ نہیں ہوں گے. اور الحمدللہ آپ ہمارے ہم سفر بنے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارا فخر ہے, آپ ہمارا مستقبل ہے, آپ پاکستان کا مستقبل ہے. اور پاکستان کا استحکام, پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان میں بےروزگاری کا خاتمہ صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے. آؤ مل کے قدم بڑھائے اور پاکستان کے خوشحال ملک بنائے, ایک وہ ملک بنائے جو حضور نے اس کا خواب, جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, جو حضور نے عطا کیا تھا. یہ ملک ہمیں اس لیے نہیں عطا ہوا کہ ہم اپنے خاندانوں کو پالتے رہے, غریب غریب ہو جائے, امیر امیر ہو جائے. یہ اسلام کے اصولوں پہ اگر ہم چلیں گے اور اس قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیں گے, اور اللہ کے حبیب جن کی کرم کی بدولت یہ ملک ملا ہے, ہم ان کو مشعل راہ بنائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر صحیح ریاست مدینہ بنے گی. زبانی نہیں بنے گی, کردار سے بنے گی, آپ کی سوچ سے بنے گی. اور الحمدللہ ہمیں ایک بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہماری قیادت ایک دیدار قیادت ہے. کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ بھئی کوئی کبھی انہوں نے ایسے اس لالچ کی طرف دیکھا ہو. اور الحمدللہ ملک صاحب جو میرے ساتھ رہے, جب ہم پارک ویو میں گئے تو یہ پہلی کمیٹی جہان کا کاروبار, اس سے میں غرض نہیں, لیکن میں کردار کی بات کر رہا ہوں کہ آج اس میں جس کا مکان میں 10,000 کا نقصان ہوا تو انہیں جا کے ملک صاحب نے وہ 10,000 دی. آج کوئی ایک آواز نہیں ہم نے سنی, باقی لوگ لٹ گئے, ڈوب گئے, برا حال ہو گیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے غریبوں کا خیال کیا ہے, میرا اللہ تعالیٰ ان کا خیال کرے, ان کی خوشحالی میں اور برکت آ جائے. آؤ مل کے اس سفر کا ہم نے دیا جلا دیا, دیے سے دیے نے جلنا ہے. اس ملک میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں کہیں بھی وراثت کی سیاست نہیں رہی. یہاں بھی اس نے فنا ہونا ہے, اس نے ختم ہونا ہے, اس نے مرنا ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ زندہ باد رہنا ہے. پاکستان زندہ باد, شہدائے پاکستان زندہ باد, استحکام پاکستان پارٹی زندہ باد, عبدالعلیم خان صاحب زندہ باد, ملک نصیب اور جاوید اقبال زندہ باد. یہ میرا الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ لاہور اس طرح جاگا ہے, اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ میں نے کہا کہا کافظ کا, میں نے کہا روز کا آدھا گھنٹہ بھی ہمیں دے دینا. تو یہ دیکھو کیا رونقیں لگی ہے. یہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کا ہمارے ساتھ چلنا ہمارا سفر آسان ہو رہا ہے. آپ کا آنا ہمارے لیے حوصلہ ہے, ہمارے لیے بہادری کی بات ہے. پاکستان پاکشاہ کے لیے زندہ باد.